اختلاف بھی ہوگا. اختلاف ہونا یہ کوئی ایسی بات نہیں، وہ تو اختلاف پر تو ساری دنیا چل رہی ہے. اختلاف ہوگا. اللہ نے صورتیں مختلف بنائی ہیں، طبیعتیں مختلف بنائی ہیں، سب اختلاف پر چلا ہے. مرد اور عورت اختلاف ہے. خالی مرد نہیں بنائے، خالی عورتیں نہیں بنائی. رات اور دن، اندھیرا اور اجالا بنایا ہے. ہاں، اسی پر چل رہی ہے گاڑی، اختلاف پر. اس لیے حالات آتے ہیں، اچھے بھی حالات آتے ہیں، ناگوار بھی، خاص طور سے دین کے کام کرنے والوں پر. جی ہاں، جو اخلاص کے ساتھ کام کرے گا اس کو حال سے مقابلہ کرنا پڑے گا. جی ہاں. اس لیے نبیوں کی زندگی میں سب سے زیادہ صبر ہے. سب سے زیادہ کیا ہے ان کی زندگیوں میں؟ صبر. بڑی اولو العزمی سے نبیوں نے صبر کیا ہے. اولو العزمی سے صبر کیا ہے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. جلدی نہ کریں آپ، ہاں صبر کریں. جی ہاں، سینکڑوں سال صبر کیا نوح علیہ السلام نے. جی ہاں، سینکڑوں سال. تو نبیوں کی زندگی میں حالات آتے ہیں اور اس کا مقابلہ وہ کس سے کرتے ہیں؟ یا صبر سے کرتے ہیں. اور صبر بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں. اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں کہ اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے صبر کریں گے. تو دین یہ اس کے دائیں بائیں صبر ہے سب سے زیادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے اتنی ایذائیں دی گئی ہے کہ اتنی ایذائیں کسی کو نہیں پہنچی. ایک ریکارڈ کہ مجھے اتنی ایذائیں ہوئی ہیں کہ اتنی ایذا کسی کو نہیں ہوئی. ایذا کی کوئی قسم ایسی نہیں جو آپ پر نہ آئی ہو. اگر آپ سیرت پڑھیں گے تو ایذا کی کوئی قسم ایسی نہیں جو آپ پر نہ آئی ہو. بیٹیوں کو نکال دیا ان کے شوہروں نے کہ جاؤ، بیٹی گھر آوے کتنی بڑی بات ہے. بیٹی گھر آوے. جی ہاں، بہت ٹھیک ہے کہ مجھے جتنی ایذائیں دی گئی ہیں اتنی ایذائیں کسی کو نہیں دی گئی. یہ تو ایک بات. عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کتنی ایذائیں ہوئی، آپ نے کبھی کسی سے انتقام اور بدلہ لیا ہی نہیں ہے. ایک دوسری بات ہے. جی ہاں، ایذائیں بہت ہوئی کیونکہ آپ کہتے ہیں ایسی ایذائیں کسی کوئی نہیں ہوئی. پھر اس کے جواب میں کیا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انتقام نہیں لیا کسی سے بھی. اللہ ہے کہ کوئی حق شریعت ہو اس میں کسی کو سزا دی ہو وہ الگ بات ہے. باقی اپنی ایذا پر کہ اپنی ایذا پر کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا ہے. تو اختلاف کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو بڑے بنائیں. جی ہاں، کوئی انتقامی جذبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے. یہ سنت کے خلاف ہے. یہ سنت کے خلاف ہے کہ کوئی انتقامی جذبہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے جتنے کوئی کرے چاہے کچھ کرے. انتقام ہمارے ہاں نہیں ہے. ہاں، جو چیز حق ہے اس پر ثابت قدم رہنا ضروری ہے. جو چیز حق ہے، جو چیز صحیح ہے، قرآن، حدیث، سیرت،
اس کی روشنی میں جو چیز صحیح ہے اس پر قائم رہنا ضروری ہے صبر کے ساتھ. کہتے ہیں کہ اختلاف کے بھی آداب ہیں. ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں نا. سفر کے آداب، کھانے پینے کے آداب، سونے کے آداب. تو اختلاف کے آداب نہیں ہوں گے. اختلاف کے آداب ہیں. جی ہاں، اگر اختلاف میں آداب ہو جائیں پھر اختلاف رحمت. حضور نے فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت. امت کا اختلاف رحمت. کیوں کہ وہ اختلاف آداب کے ساتھ ہے. مصیبت یہ ہو گئی ہماری کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں ہمارے اندر جہالت آ گئی ہے. جہالت آ گئی. اختلاف ہوا، اب اختلاف کے کیا آداب ہیں یہ پتہ نہیں. اس لیے وہ اختلاف جو ہے اختلاف پر لے جاتا ہے، یعنی توڑ پھوڑ پر. جی ہاں، کیوں کہ اس کے آداب معلوم نہیں ہے. اختلاف ہوتا ہے دلیلوں کی وجہ سے کہ اس دلیل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس دلیل سے یہ بات سمجھ میں. جیسے دو وکیلوں کے اختلاف ہوتے ہیں. کوئی آدمی مجرم ہے تو وہ بھی اپنا وکیل کرے گا، اور جس نے اس پر دعویٰ کیا ہے وہ بھی وکیل کرے گا. تو قانون تو ایک ہے، پھر دو وکیل دو بات کیسے کریں گے؟ قانون تو ایک ہے، نہیں پھر جرم ہے تو سزا دو، نہیں تو چھوڑ دو. پھر یہ اختلاف وکیل کیسے کر رہے ہیں؟ تو قانون میں لچک ہوتی ہے. اس لیے اس پہلو سے یہ آدمی بے گناہ ہے، اس پہلو سے گنہگار ہے. اس لیے وہ وکیل اپنا کورس کرتے ہیں اور لڑتے نہیں. وہ لڑتے ہاتھ لاٹھی سے لڑتے کہ نہیں کہ کیس لڑیں گے. وہ کہتے کیس لڑیں گے یعنی دلائل سے لڑیں گے. یہ بھی ادب ہے کہ اختلاف میں نظر کرو اور سوچو کہ کس کا صحیح ہے، پھر جس کا صحیح ہے وہ مان لے اور اپنی غلطی چھوڑ دے. ہم لوگ امریکہ میں تھے تو وہاں ایک شامی ڈاکٹر تھے دانتوں کے، وہ کٹر مخالف تبلیغ کا. اور محراب کے پاس مسلح پر بیٹھ کر کے قرآن شریف کھول کر کے تبلیغ پر رد کرے بفلو میں. اللہ کی شان ہم وہاں پہنچ گئے، ہمیں نہیں معلوم تھا. وہ عرب تھے سارے بفلو میں، وہ ہم کو غائبانہ پہچانتے تھے. جب گئے تو انہوں نے ہم کو دیکھا تو عرب خوش ہو گئے کہ یہ آ گئے. اب یہ آ گئے کیونکہ وہ روزانہ رد کرتے تھے اور عرب تبلیغ پسند کرتے تھے. یہ اب آ گئے. چنانچہ ان کی ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی ڈاکٹر صاحب. تو متکلم میں ہی تھا عربی میں، اور تو کوئی ساتھی عربی والے تھے نہیں. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو کیا اشکال ہے تبلیغ پر؟ ہم اور آپ بیٹھ کر کے آپ کے اشکال ہوں، آپ کے اعتراض ہوں ہم پر، تو ہم آپ کی سنیں، آپ ہماری سنیں. اگر آپ کی صحیح ہوگی تو ہم مان لیں گے، اور ہماری صحیح ہوگی تو آپ کو ماننا ہوگا. جی ہاں، یہ بھی آداب میں سے اختلاف کی کہ جس کی صحیح ہو وہ مانے. مناظروں کا مطلب یہی ہوتا ہے، لیکن اب مناظرے بھی لڑائی ہو گئے، اس لیے وہ کہ مکروہ ہے مناظرہ. تو اس میں نقصانیت ہوتی ہے، کون ہارا کون جیتا ہے. ورنہ مناظرہ کا کیا مطلب ہے؟ مناظرے کا مطلب ہوتا ہے نظر الفریقین فی دلیل، کہ دونوں فریق دلائل سے نظر کرے کہ کس کا صحیح ہے، قرآن حدیث سے کس کی بات قریب ہے، اس کو لے لیا جائے. ہم نے ان سے کہا آپ بات رکھو، ہم پر آپ کو کیا اثر ہے، ہمارے کام پر کیا اثر ہے. انہوں نے کتنی باتیں، 2-3 باتیں تھیں. میں نے کہا اور کچھ،
یہ اور نہیں ہے. میں نے اس کی وضاحت کی یوں ہے یوں ہے یوں ہے یوں ہے, تو وہ مطمئن ہو گئے. اور کچھ ہے کہ نہ اور کچھ نہیں, یہی ہے. چنانچہ ان کا ذہن صاف ہو گیا. پھر وہ ہماری نصرت میں, ہماری مدد میں, ہمارے ساتھ بیمار ہو گئے تھے تو اس کے علاج میں دوا میں لگ گئے. ایک طرح سے خدمت کرنے لگ گئے. تو اختلاف کے آداب ہیں. جی ہاں, کہ بھائی کس کا صحیح ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پر بہت بوچھاڑ ہوتی تھی محبین کی طرف سے, ان کے علماء کی طرف سے. تو حضرت کی آنکھیں چلی گئی, نابینا ہو گئے تھے. تو مولانا یحییٰ صاحب سے پوچھتے رہتے تھے, مولوی یحییٰ بھائی ان کی طرف سے کیا بات آئی ہے, مجھے بھی سناؤ, ہو سکتا ہے ان کی باتوں میں کوئی چیز حق ہو تو ہمارے کام آئے گی. کہ حضرت وہ تو گالیاں لکھتی ہیں ساری, کہ دور کی گالیاں نہیں لگتی, مجھے سناؤ کیا ہے. کیوں کہ ہو سکتا ہے ان کی باتوں میں کوئی چیز ہو جو ہمارے کام کی ہو, حق ہو, تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا. یہ اختلاف کے آداب ہے کہ حق کس کی طرف ہے, یہ دیکھیں تاکہ زیادتی نہ ہو جائے. حکم یہ ہے کہ کسی سے تمہاری مخالفت ہو تو تمہاری مخالفت تمہیں اس بات پر تیار نہ کرے کہ تم حد سے نکل جاؤ. یہ ہوگا, اختلاف ہوگا, لیکن حد سے آگے کہ نہ جانا, کہ انتقام آوے, اندر تحقیر آوے, کہ یہ نہ رہے. سنو کیا ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, خبردار کسی سے تمہاری مخالفت تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے نکل جاؤ. انصاف پر رہو, اللہ کہتے ہیں انصاف پر رہو. تو یہ انصاف کی بات ہے, اور یہ آداب کی بات ہے کہ بھائی اختلاف ہوا ہے, غور کرو صحیح کیا چیز ہے. اگر ان کی طرف سے کچھ صحیح مل جاتی ہے تو قبول ہے. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یہ حضرات, ان کو اختلاف ہوا تھا حضرت علی سے. اور ہمارے زمانے میں تو اختلاف میں قلم چلتے ہیں, انہوں نے اس کو لکھا, اس کو لکھا. اس زمانے میں قلم نہیں چلتے تھے, تلوار چلتی تھی. وہ تلوار کا دور تھا, قلم کاغذ کا دور نہیں تھا. تو میدان گرم, تو میدان میں آ گئے زبیر حضرت علی کے سامنے. رشتے میں حفیظات بھائی ہوتے ہیں, حضرت زبیر, یہ محموزات بھائی ہوتے ہیں حضرت علی. حضرت علی نے فرمایا, زبیر آپ میرے سامنے کیسے آ گئے مقابلہ کریں, فلانی حدیث نہیں سنی, کہ کون سی, کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, یہ سنی ہے, کہ پھر آپ میرے مقابلے میں کیسے آ گئے. پھر میں زبیر آپ میرے مقابلے میں کیسے آ گئے, فلانی حدیث نہیں سنی ہے, کہ کون سی, کہ فلانی. تو اس طرح حدیث سنائی وہاں کھڑے کھڑے. جب حضرت حدیث سنا چکے کہ میری غلطی ہے, میں چلا جاتا ہوں, سب میدان سے چلے گئے. لیکن برا ہو حمایتیوں کا, حمایتی برا کرتے ہیں. جب جا رہے تھے اپنے گھوڑے پر, پیچھے سے کسی نے ان کو قتل کر دیا, زبیر کو. اگر وہ اپنے اختلاف کے آداب پر ہے کہ بات سامنے آ گئی تو اختلاف چھوڑ دیا. ایک تو آداب میں سے ہے کہ بھئی جس کی بھی صحیح ہو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, تو مدد ہوگی اور شر مٹ جائے گا. کیوں کہ غلطی کا امکان ہے ہر ایک بندے سے. یا عبادی کلکم خطاؤن, ہے میرے بندو تم سب خطا کار. اب کون اپنے آپ کو بری کر سکتا ہے خطا سے. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اختلاف ہو جائے تو حکم ہے
کہ انزل الناس منازلہم، یہ حکم عام ہے، اختلاف کے ساتھ بھی ہے، بغیر اختلاف بھی ہے کہ انزل الناس منازلہم، کہ ہر آدمی کو اس کے درجے پر رکھو، کسی کو اس کے درجے سے نہ گراؤ، اختلاف اپنی جگہ پر ہوگا، جی ہاں، حالات کی وجہ سے، مزاج کی وجہ سے اور دوسرے تقاضوں کی وجہ سے اختلاف ہوگا، لیکن کسی کو گرانا نہیں ہے، کیوں کہ ہر ایک کا مقصد جو ہے دین ہے، جو ہم سے اختلاف کرے گا وہ بھی دین کے نام سے کرے گا، ہم بھی اختلاف کریں گے دین کے نام سے کریں گے، ہاں، تو حکم ہے کہ انزل الناس منازلہم، ہر ایک کا درجہ پہچانو اور درجے کے مطابق سے کام کرو، اختلاف کرو، اختلاف کی گنجائش ہے، اختلاف کی گنجائش ہے، کیوں کہ حدیث سے غلطی ہوتی ہے، امام سے غلطی ہوئی کہ رکعتیں 3 ہوئی یا 4 ہوئی، اب مقتدیوں میں اور امام میں اختلاف ہوا، امام صاحب کہتے پوری ہو گئی، مقتدی کہتے پوری نہیں ہوئی، نماز پوری نہیں ہوئی، امام صاحب کہتے پوری ہوئی، ایسا ہوتا ہے، اب کیا لڑنا ہے کہ نہیں؟ اب شریعت سے پوچھو گے اب اختلاف کا کیا حل ہے؟ تو شریعت کہتے ہیں کہ امام کا قول بھی امام کا قول امام، اس لیے امام کی بات مانی جائے گی، بس ختم۔ اب کچھ نہیں، امام نے کہا پوری ہو گئی، امام کا قول امام، یہ ہے۔ جب تمہارے اندر نیزہ ہو جاوے تو اللہ رسول کی طرف رجوع کرو، اللہ رسول کی شریعت، یہ بھی آداب میں سے کہ شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے، پھر شر نہیں آئے گا، ختم ہو گئی بات۔ آج یہ چیز نہیں ہے کہ اختلاف کے کیا آداب ہے، مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہے، نکلنے کے آداب ہے، اسے کے آداب ہے، اس لیے شر بڑھ رہا ہے، کہ ہم جاہل ہیں، جاہلوں کی جنگ ختم نہیں ہوتی، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جاہلوں کی جنگ ختم نہیں ہوتی، ان کو زنجیروں سے باندھو گے تو اب یہ تعلقات توڑ دیں گے، زنجیر بھی توڑ دیں گے، جہالت میں اتنی طاقت ہے، تو آج یہ ہو گیا، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں، بھیا تیری صحیح ہے تو میں مان لوں گا، میری صحیح ہے تو تم مان لے، مگر یہ آداب رہے نہیں۔ دوسرا، جب یہ آداب نہیں رہیں گے تو شخصیتوں کی عظمت بھی نہیں رہے گی، یہ بھی اس شخصیت کا یہ مقام ہے، اس شخصیت کا یہ مقام ہے۔ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں نماز پڑھی، امام ابو رحمۃ اللہ علیہ عراق میں دفن ہے، بغداد میں، امام شافعی اب تو مصر میں دفن ہے، تو کسی موقع پر حاضری ہوئی تو وہاں نماز پڑھی، جب انہوں نے نماز پڑھی تو شباب پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں، انہوں نے نہیں کیا، کسی نے پوچھا کہ آپ کا تو مسلک ہے ہاتھ اٹھانے کا، آپ نے آج ہاتھ نہیں اٹھائے؟ کہ ہاں میں نے ہاتھ نہیں اٹھائے، یہ کیوں؟ کہ فرمایا اس قبر میں جو ہستی سوئی ہے مجھے اسے شرم آتی ہے کہ ان کی مذہب میں نہیں ہاتھ اٹھانا ہے، اس لیے میں ان کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا، میری دلیل کے حساب سے یہ قوی ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ ہاتھ نہ اٹھائے جائیں، مجھے ان کا احترام ہے، اس لیے ان کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا، ہاتھ اٹھانا سنت ہے، واجب نہیں ہے، یہ بھی ادب ہے، تو یہ ایک بہت بڑا خلا ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ اختلاف کے کیا آداب ہے، ہاں اختلاف تو ہوگا، ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اختلاف ہوگا خلافت کے زمانے میں، عمر کی حیات میں کسی مسئلے میں دونوں حضرات میں زبردست اختلاف ہوتا تھا،
خوب گرما گرم گفتگو ہوتی تھی. لوگ دیتے ہیں کہ اب آئندہ یہ ایک ساتھ بیٹھیں گے ہی نہیں, ایسا ہو جاتا ہے. دونوں. لیکن پھر ایسے ہو جاتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں ہے, کچھ ہوا ہی نہیں ہے, ایسے ہوا ہے. ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ آئندہ ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے. یہ بھی یہی بات ہے کہ اختلاف ہم نے جواب دینا, کسی موضوع پر اختلاف ہو کسی بات میں, کسی میں کچھ نہیں. کیوں کہ اختلاف ہے, نفسانیت نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ نفسانیت نہیں ہے. جب نفسانیت اندر آئے گی, تکبر آئے گا, یہ پھر بات نہیں بنے گی. اس لیے اختلاف کرنا ہے, صحیح بات کو واضح کرنا ہے, لیکن اس کے آداب کے ساتھ, کیونکہ حق بات تو کہنی پڑے گی. جو بات حق ہے وہ چلانی پڑے گی, ذمہ داری ہے. لیکن اس کے ساتھ کہ اس کے آداب کے ساتھ. روایتوں میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں حج کیا اور وہ مکے آئے تو 4 رکعت والی نمازوں کو انہوں نے 4 ہی پڑھی مینا میں. حالانکہ مدینے سے آنے والے وہ مسافر ہوتے ہیں, تو 4 رکعت والی کو 2 پڑھے. ابو ذر غفاری کو, اس طرح ابن مسعود کو یہ خبر لگی کہ امیر المومنین نے 4 رکعت پڑھائی. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھی, ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 2 پڑھی, عمر نے 2 پڑھی, انہوں نے 4 پڑھی. اس لیے انا للہ پڑھی. لوگوں کے سامنے انا للہ و انا الیہ راجعون. اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ حضور نے, ابو بکر نے, عمر نے 2 رکعت پڑھی, پھر 4 پڑھی. اچھا, پھر جب نماز کھڑی ہوئی تو حضرت ابو ذر نے بھی ان کے پیچھے 4 پڑھی. لوگوں نے کہا پھر آپ نے انا للہ پڑھی تھی اور دلائل دے رہے تھے کہ حضور نے 2 پڑھی, ابو بکر عمر نے 2 پڑھی اور آپ ہم نے ان کے پیچھے. کہ ہاں, وہ کیا جواب دیا؟ فرمایا الخلاف اشد, یہ ان کا جملہ ہے کہ مخالفت سب چیزیں, اختلاف کریں گے مخالفت نہیں کریں گے. اختلاف کریں گے یہ بات صحیح نہیں ہے, مگر مخالفت نہیں کی. کیوں کہ مخالفت کرو تو ایک پارٹی بنے گی, پھر ابو ذر کے ساتھ بھی لوگ ہو جائیں گے. میں نے مولوی صاحب سے یہ کہا تھا, ان کے آدمی سے مجھے کہا کہ دیکھو یہ ہے, لیکن دیکھو ہم کو اختلاف ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے, مگر ہم اختلاف کریں گے مخالفت نہیں کریں گے, کیونکہ پیچھے نہیں پڑیں گے. ملاوی میں ایک ساتھی نے کہا تھا کہ انتشار ہو گیا ہے منتخب کے میں اس میں اس میں, تو میں نے منتخب کا کیا مسئلہ تھا وہ تو پورا میرے سامنے ہے. میں نے کہا کہ تم نہیں جان, تم تو ابھی آئے ہو ابھی, اور یہ تو مسئلہ میرے سامنے, سب سے پہلے میرے سامنے یہ مسئلہ آیا ہے. تو میں نے پوری بات ان کو سنائی, وہ تو یہاں نہیں سنائی. تو میں نے کہا ہم کو اختلاف ہے مگر ہم مخالفت نہیں کریں گے.